اچھا، ذرا والدین اور اساتذہ کی میٹنگ کے بارے میں سوچیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اکثر ایک بہت ہی رسمی، کبھی کبھی تھوڑی ٹینشن والی کاروائی ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر اسی میٹنگ کو ایک ایسے موقع میں بدل دیا جائے جو نہ صرف بچوں بلکہ پورے کے پورے تعلیمی نظام میں ایک نئی جان ڈال دے؟ آج ہم ایک ایسے ہی بڑے دلچسپ اور نئے آئیڈیا پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ بات کتنی گہری ہے۔ بچے اس سے زیادہ سیکھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کیا سکھاتے ہیں۔ یہ صرف ایک اچھی بات نہیں ہے بلکہ یہ وہ بنیاد ہے، وہ جڑ ہے جس پر ایک پورا تعلیمی نظام اپنی سوچ کو، اپنے طریقوں کو بالکل نئی شکل دے رہا ہے۔ تو یہ سب ہو کہاں رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے ہندوستان کی ریاست تلنگانہ میں۔ وہاں ایک بہت بڑا تعلیمی انیشیٹو چل رہا ہے جس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے۔ اور یہاں مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بچے اچھے نمبر لے آئیں، نہیں، بلکہ مقصد کچھ اس سے بھی بہت گہرا اور بہت اہم ہے، اور وہ ہے ایک خوشگوار بچپن کو یقینی بنانا۔ اب یہ خوشگوار بچپن یہ صرف ایک اچھا سا جملہ نہیں ہے، یہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے۔ اس کے پیچھے کی سوچ بہت سادہ اور طاقتور ہے کہ بچپن کے تجربات کا اثر بہت لمبے عرصے تک رہتا ہے۔ اگر بچپن کی بنیاد مضبوط اور خوشی سے بھری ہو تو سمجھیں کہ اس پر جو زندگی کی عمارت کھڑی ہوگی وہ بھی اتنی ہی مضبوط اور شاندار ہوگی۔ خوش بچے ہی تو آگے چل کر خوش باش بڑے بنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اتنے بڑے فلسفے کو زمین پر حقیقت میں کیسے اتارا جا رہا ہے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی جانی پہچانی چیز کو چنا گیا ہے، ایک ایسا اسکول ایونٹ جسے مکمل طور پر بدلا جا رہا ہے، اور وہ ہے والدین اساتذہ میٹنگ یعنی PTM۔ اور اس کے لیے ایک خاص تاریخ بھی رکھی گئی ہے، 14 نومبر 2025۔ یہ تاریخ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہندوستان میں چلڈرنز ڈے یعنی یوم اطفال کا دن ہے۔ اس دن پوری ریاست میں ایک ساتھ یہ نئی قسم کی PTMs ہوں گی۔ تو یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سمبولک دن ہے، ایک نئی شروعات کا اعلان ہے۔ اور ذرا اس کا پیمانہ دیکھیں، یہ کوئی ایک دو اسکولوں کا چھوٹا موٹا تجربہ نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ وائڈ انیشیٹو ہے۔ تلنگانہ کے تمام سرکاری، لوکل باڈی، KGBV اور ماڈل اسکولز سب اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسی لہر ہے جو پورے تعلیمی نظام میں ایک ساتھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس پوری تبدیلی کے دل میں ایک بہت ہی سادہ لیکن بے حد طاقتور بلو پرنٹ ہے۔ اس کے صرف 3 حصے ہیں۔ پہلا، والدین کو تعلیم دیں، دوسرا، خاندانوں کو مشغول کریں، اور تیسرا، بچوں کا جشن منائیں، ایجوکیٹ، انگیج، سیلیبریٹ۔ چلیں اس کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، والدین کو تعلیم دینا۔ یہاں مقصد صرف شکایتیں کرنا یا رپورٹ کارڈ دکھانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ والدین کو ایسے پریکٹیکل ٹولز دیے جائیں جس سے وہ بچے کی پرورش میں ایک ایکٹیو اور پازیٹیو پارٹنر بن سکیں۔ اور یہ ٹولز کیا ہیں؟ یہ بہت ہی عملی مشورے ہیں، جیسے کہ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، غصے میں فوراً رد عمل دینے کے بجائے پرسکون رہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی بھی تعریف کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کا دن کیسا گزرا، اور پھر دھیان سے سنیں بھی۔ خود والدین بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور ہاں، بچوں کو خوب کھیلنے دیں۔ تو یوں سمجھیں کہ میٹنگ ایک سپورٹیو ورکشاپ بن جاتی ہے، جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسے بہتر بنایا جائے، جو صرف پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ بچے کی اوورآل ویل بینگ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بات چیت کے انداز میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ایک طرف ہے غیر مؤثر طریقہ، بچے کو شرمندہ کرنا یا الزام لگانا، اور دوسری طرف ہے مؤثر طریقہ، یہ بتانا کہ بچے کہاں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو پورا فوکس منفی تنقید سے ہٹ کر پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو گائیڈنس پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ مقصد اب صرف مسئلہ بتانا نہیں رہا بلکہ مل کر اس کے حل کا حصہ بننا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں بلو پرنٹ کے دوسرے حصے پر، خاندانوں کو مشغول کرنا یعنی انگیج۔ یہاں میٹنگ کو ایک ایسی جگہ بنانے کی کوشش ہے جہاں لوگ صرف چپ چاپ بیٹھ کر سننے نہیں بلکہ ایکٹیو ہو کر حصہ لینے کے لیے آئیں۔ اور یہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ کچھ منصوبہ بند سرگرمیوں کے ذریعے، جیسے کہ ایکٹ اٹ آؤٹ گیم، جو ایک طرح کا آئس بریکر ہے تاکہ سب تھوڑا گھل مل جائیں، یا پھر آرٹ گیلری واک، جہاں بچوں کے بنائے ہوئے آرٹ کو دکھایا جاتا ہے۔
ان چیزوں سے ہوتا یہ ہے کہ میٹنگ اب صرف ایک خشک رپورٹ نہیں رہ جاتی، بلکہ ایک انٹریکٹیو اور مزیدار ایونٹ بن جاتی ہے جو ماحول کو ہلکا پھلکا بناتی ہے اور سب کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ لیکن ان سرگرمیوں کے پیچھے ایک گہرا مقصد بھی ہے۔ یہ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ اصل مقصد خاندانوں کو ایک ساتھ لانا ہے تاکہ ان میں ایک کمیونٹی کا احساس پیدا ہو، آپس کی جھجک اور رکاوٹیں دور ہوں۔ اس سے ایک ایسا سپورٹیو نیٹ ورک بنتا ہے جہاں اسکول صرف ایک عمارت نہیں رہتا بلکہ ایک پوری کمیونٹی بن جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس بلو پرنٹ کے سب سے خوبصورت اور آخری حصے پر، بچوں کا جشن منانا، سیلیبریٹ۔ یہاں پر پی ٹی ایم کا پورا ماحول ہی بدل دیا جاتا ہے۔ یہ ایک میٹنگ نہیں بلکہ خود بچوں کے لیے ایک جشن بن جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر بچے کو اس کے ہنر کے لیے ایک سٹیج دیا جاتا ہے۔ کوئی گانا گاتا ہے، کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی چھوٹا سا ڈرامہ پیش کرتا ہے، تو کوئی نظم یا کہانی سناتا ہے یا تقریر کرتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ توجہ بچے کی کمزوریوں سے ہٹ کر اس کی خوبیوں پر، اس کی یونیک ٹیلنٹس پر آ جاتی ہے۔ اس سے بچوں کا اعتماد بڑھتا ہے اور اسکول ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں انہیں لگتا ہے کہ ان کی قدر کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا۔ اسکولوں کو خاص ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ ایک جشن کا سا ماحول بنائیں اور بچوں کو کم از کم ایک ہفتہ پہلے بتا دیں تاکہ وہ اچھی طرح تیاری کر سکیں۔ تو یہ کوئی آخری منٹ کا آئیڈیا نہیں، بلکہ اس نئے پی ٹی ایم کا ایک مرکزی حصہ ہے جس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ سب صرف ایک دن کا ایونٹ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اس تبدیلی کو پائیدار بنانے کے لیے ایک لانگ ٹرم ویژن اور کچھ خاص طریقے بھی بنائے گئے ہیں۔ میٹنگ کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصل کام تو شاید وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ میٹنگ میں کیا ہوا، کتنے والدین آئے، یہ سب ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تصاویر اور ڈیٹا کو ایک خاص تلنگانہ اسکول ایجوکیشن ایپ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ہیڈ ماسٹرز کو کہا گیا ہے کہ وہ خاص طور پر ان والدین پر توجہ دیں جو عام طور پر میٹنگ میں نہیں آتے۔ اور سب سے اہم بات، جو بھی فیڈ بیک ملتا ہے اسے مستقبل میں چیزوں کو اور بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے جسے مسلسل بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے انیشیٹو کو ہر طرف سے حمایت مل رہی ہے۔ مختلف سٹیک ہولڈر گروپس، یہاں تک کہ اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن آف تلنگانہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ وسیع حمایت ہی دکھاتی ہے کہ پوری کمیونٹی اس نئے نظریے کو اپنا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب اساتذہ، والدین اور انتظامیہ سب ایک ساتھ مل کر کام کریں تبھی کوئی حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو آخر میں ہم ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر ہر اسکول میٹنگ ایک جشن کی طرح ہو؟ اگر ہر میٹنگ کا مقصد صرف مسائل گننا نہ ہو بلکہ کامیابیوں کو سراہنا ہو، ایک دوسرے سے جڑنا ہو اور سب سے بڑھ کر ایک خوشگوار بچپن کو یقینی بنانا ہو، تو ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل پر اس کا کتنا گہرا اور مثبت اثر پڑے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔